أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ نحل پڑھنے والے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ انسان تخلیق کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں نا کہ لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں. یہ جتنی بھی فساد، جتنی غلطیاں کوتاہیاں دیکھ رہے ہیں ارد گرد، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دل سے کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ احساس ختم ہو نہیں سکتا. ارد گرد میں نے ہر طرف تو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا کے رکھی ہیں. کہیں نظر دوڑاؤ گے وہاں میں نظر آ جاؤں گا. پہاڑ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یاد آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بنائے. اس لیے یہ سورہ پڑھتے ہیں. اور ہوا کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان کو، چاہے وہ کوئی دودھ بیچنے والا ہے، قاتل ہے، جو بھی دنیا میں فساد ہوئے ہیں، اس کو صرف ایک چیز اس کی گھٹی میں ملا کے دی گئی ہے کہ تمہارے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تم نہ اہل ہو نہ کارا ہو. جہاں بچہ 8ویں کلاس میں فیل ہوتا ہے وہاں ہم اس کے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں لائف ٹائم فیلئر کا. اب وہ کہتا ہے جب میں ہوئی فیل تو میں جو مرضی کروں. اس انسان کو، مجھے اور آپ کو بھی کوئی بتا دے، اللہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں بار بار قرآن میں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا. خلق لکم، قانون توڑ کے بنایا ہے تمہارے لیے. کیا بنایا بعد میں بتاتا. اب میں آسمان کو دیکھوں تو پتہ چلے گا نمرا بارش تمہارے لیے ہو رہی ہے، سورج چمک رہا ہے، پرندے جتنی نسلوں کے ہیں اور کتنے رنگوں کے ہیں، اور جانور کیسے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف بار بار نشاندہی کریں گے، دیکھو یہ بھی کیا میں نے تمہارے لیے، یہ بھی کیا. سم تھنگ ایز اسمال ایز ہمارے جو کپڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنے آپ کو ڈھک سکو، وریشہ اور خوبصورت لگو. لباس کا مقصد صرف یہ بھی نہیں کہ اچھا ضرورت سے زیادہ فیشن نہیں، جتنا حد میں ہے اتنا ضرور کرے، اچھے سے اچھا پہنے، پیارے سے پیارا اپنے پسند کا صورت. کپڑے ہی صرف ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آ، یا اللہ کیا اعلیٰ صفت ہے آپ کی، کیا اللہ تعالیٰ نے روح کے اندر ڈال دیا کچھ نہ کچھ. ابھی ہم جب آگے پیچھے چیزیں دیکھتے ہیں تو بڑے گھبراتے بھی ہیں، لگتا ہے اللہ تعالیٰ کدھر ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے وہ ویسے دوسرا رونا روتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے وہ دین چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ ساری تباہی تو نہ مچ رہی ہوتی دنیا پہ. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آنے والا ہے، فلا تستعجلوا، جلدی نہ مچاؤ. وقت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک کام کا. اللہ تعالیٰ نے وقت طے کیا ہوا ہے. وہ کا وقت کیا ہے؟ یا موت کا وقت ہے یا قیامت کے دن کا وقت ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کو جلدی نہیں ہوتی نا. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق الانسان من عجل، یہ پیدا ہی جلد بازی میں ہوا ہے، ہر کام جلدی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو خدا نہ خواستہ اس سب سے اللہ تعالیٰ تو انتظار کریں گے صحیح وقت آنے کا، کس کو کتنی مہلت دینی ہے، کس کو کام کرنے کا موقع دینا ہے. سبحانہ، وہ تو پاک ہے ان سارے عیبوں سے کہ وہ کسی قسم کی جلدی میں ہوں. اللہ تعالیٰ وتعالی، بڑی اعلیٰ ذات ہے اس کی، عما یشرکون، ہر اس چیز سے جس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو شریک کرتے ہیں. وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. تقوی کی ایک ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ ہے، نماز، پرہیزگار. تقوی کے جیسے ہی نام آتا ہے ہمارے دماغ میں کوئی نمازی انسان آ جاتا ہے. تقوی نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے کو. مجھے آپ سے بات کرنے سے پہلے یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک رب ہے جو آپ کی شرک سے بھی قریب ہے. وہ آئے گا میرے پیچھے اگر میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی. یہ احساس ہم میں سے ہر ایک انسان کو، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں الحی ہو جائے نا، وہ زندہ ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑتا ہے وہ زندہ ہے؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں کوئی خیال ہے کہیں ساتوں آسمانوں پہ کہ ارد گرد نظر نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ. اس لیے خلق السماوات، اسی نے تو بنایا ساتوں آسمان، والارض، اور زمین بھی، بالحق، مقصد کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، وہ سب سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں. خلق الانسان، اسی نے انسان بنایا، من نطفہ، حقیر اسمیلی واٹر سے، فیضا ہوا خصیم مبین،
پھر یہ شریر جھگڑالو ہو گیا. خلق الانسان من علق سیکنڈ آیا قرآن پاک کی دوسری آیت ہے. ہم بچوں کو اس کی تفسیر کر کے نہیں بتاتے. ہمارے ہاں یہ بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ نہیں بچوں کو پتہ سب کچھ ہوگا. آج کل تو یوٹیوب اور ڈرامے انہیں سب سکھا رہے ہیں نا, گھر میں مائیں نہیں سکھا رہی. ہوگا کیا, باہر سے کوئی سکھا دیتا ہے, غلط طریقے سے سکھا دیتا ہے. قرآن سب سے پہلے سکھا رہا تھا کہ اپنی پیدائش تو یاد کرو, کیسے میں نے تمہارا ایک ایک جوڑ جوڑا ہے, ایک ایک مسل ساتھ لگایا ہے, ایک ایک نیورون, ایک ایک سیل جوڑا ہے. اور صرف میرا نہیں, دنیا کے ہر انسان کا اتنی ہی محبت سے. ہم کاغذ پہ کوئی پھول بنا دیں تو وہ کسی کو خراب نہیں کرنے دیتے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو وہ دنیا کے حوالے کر دیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. نہ مجھے اور آپ کو دنیا کے حوالے کیا ہے, نہ دنیا کا کوئی اور انسان ہماری ملکیت میں دیا ہے, بھلے وہ ہمارے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, کوئی بھی. ملکیت سب اللہ کی. اور یہ یاد رکھ کے ہمیں ہر کسی سے ڈیل کرنا ہے, چاہے ہم دکاندار ہیں, چاہے ہم خریدار ہیں. خریدار بھی ناانصافی نہ کر کے آئے نا. پھر میں بھی کوئی چیز نہیں خریدنی, مجھے پتہ ہے سامنے والا بے ایمانی کر رہا ہے, اس کے باوجود اصول قائم رکھوں کہ نہیں کر کے آؤں گی 4 برائیاں آپ کی چیزوں کی, نہیں لینا مجھے لگ رہا ہے آپ غلط کر رہے ہیں, پھر بھی خاموشی سے نکل جاؤں گی. کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی آپ کو نقصان پہنچا کے. آپ کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچائے, درد پہلے ہوتا ہے, انصاف لینے تو آپ بعد میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں. ان الذین یؤذون اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں. کیسے پہنچا سکتے ہیں جب اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچاتے ہیں. والانعام, اور جانور, خلقہا, اسی نے بنائے ہیں, لکم فیہا دفء, اس سے تم گرم لباس بناتے ہو, ومنافع, اور بہت ہی نفع کی چیزیں, ومنہا تأکلون, اور اس سے تم کھانے بھی کھاتے ہو. اب جانور ہم نے ساری زندگی دیکھے بھی ہیں, ان کے بنے ہوئے لباس کھائے بھی ہیں, سویٹرز وغیرہ, اور انہیں کھانا بھی کھائیں, لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے. اب جب قرآن کی آیت پڑھ لی ہے, اب اللہ تعالیٰ اینگل چینج کر رہے ہیں. میں نے باہر کوئی مرغی دیکھی ہے, کوئی بھینس, گائے, بکری دیکھی ہے, اگلی بار نظر پڑے گی تو یا اللہ آپ نے بنایا ہے, وہ میرے لیے بنایا ہے. چکن کڑاہی کھا رہے ہیں, یا قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں, یا کوئی بیف کباب کھا رہے ہیں. اب اگلی بار کباب کھاتے ہوئے یاد آئے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ڈیزائن کیا یہ سب چیزیں تم کھا سکو, اس لیے نے ایسا ہی بنایا تھا. ورنہ گائے کو ہمیں پتہ ہے اتنی خونخوار نہیں ہے جتنا ایک شیر خونخوار ہے. کوئی کھا کے دکھائے, کوئی پکڑ کے دکھائے, پاس سے گزر کے دکھائے, نہیں گزر سکتے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ, ان میں تمہاری رونق ہے, حِينَ تُرِيحُونَ, جب انہیں تم چرانے لے کر جاتے ہو, وَحِينَ تَسْرَحُونَ, جب چرا کے واپس لاتے ہو. پرانے زمانے میں گھوڑے غرور کی علامت, آج کے زمانے کی گاڑیاں بھی آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے. صبح لے کے بھی جا رہے ہیں لوگ اور کندھے چوڑے ہو رہے ہیں کہ یہ میں کچھ ہے میرے پاس, واپس بھی آ رہے ہیں تو فخر سے آ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ تو دیا ہے مجھے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اس زمانے کے جانور اور آج کے زمانے کی گاڑیاں, بسیں, ہوائی جہاز, موٹر سائیکل, کتنا سامان ہم لے کے جاتے ہیں. کسی گھر 5 دن رہنے جا رہے ہیں, اگر ہمیں وہی سامان, اتنی پیاری دعا ہے سفر کی, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, سخر لنا ھذا, جس نے میرے لیے یہ موٹر سائیکل, یہ گاڑی, یہ کار مسخر کر دی ہے. مسخر کرنا وہی ویسا ہی مسخر کرنا جو اللہ تعالیٰ چاند اور سورج اور گھوڑے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کہ میں نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا, تمہارے تابع کر دیے. جیسے کہ ٹرین کرتے ہیں نا, شیر کو بھی ٹرین کر دو تو وہ آپ کی بات ماننے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑی, میں نے اسے ٹرین کر کے بھیجا کہ تمہاری بات مانے گا. جب تک موٹر سائیکل کی چین اور پیٹرول اور سب کچھ ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک ہے نہیں, اس کو رکھا ہوا ہے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اتنی چھوٹی چھوٹی, دھیان قرآن ہمارا کہاں دلا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرح. اپنے سامان تم اتنے سارے خود نہیں اٹھا سکتے, اس لیے جانوروں کے اوپر لاد کے لے کے جاتے ہیں, اور آج کے زمانے میں گاڑیوں کے اوپر. اگلی بار ہم گاڑی میں کوئی 2 اتنا بڑا بیگ ڈالیں, جانور بھی استعمال کریں, یا ہوائی جہازوں کے اوپر جو ٹریول ہوتے ہیں, بالکل ایسا. وہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم, کیونکہ تمہارا رب رؤوف ہے. رؤوف کہتے ہیں somebody who understands your pain, کوئی ایسا جو آپ کا درد, آپ کی کمزوری, آپ کا دکھ سمجھتا ہے, آپ کی لمیٹیشنز جانتا ہے کہ اس سے باہر اس سے زیادہ ڈالا تو کندھے ٹوٹ جائیں گے. رحیم, بے پناہ محبت کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں.
اگلی بار مجھے جو چیز ملی اپنا سامان کہیں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یاد آئیں گے کہ اللہ کیا کچھ کر رہے ہیں آپ میرے لیے. والخیل گھوڑوں کو، والبغال کھچروں کو، والحمیر اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا ہے. لترکبوہا کہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ اور یہ خوبصورتی کا بھی باعث ہے. آج بھی گھڑ سواری سیکھنا ہے یا ارطغرل کا ڈرامہ، اس طرح کے ڈرامے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور زینت اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی پیارے لگتے ہیں ان کے اوپر بیٹھے ہوئے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس نے وہ بھی چیزیں پیدا کی ہیں جو تم نہیں جانتے. 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے. اب اس ٹائم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہوائی جہاز اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور ابھی فلائنگ کارز نہیں سمجھا سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہارے اس کا باعث ہوگی فخر کے، ابھی تم نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ ہی کریٹڈ ہیں مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابھی اس وقت کے لوگ، ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا، آج سے 200 سال بعد کو یہ آیت پڑھ رہا ہوگا اور وہ سوچے گا کہ اس دور کے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایجاد ہو چکا ہے سفر کے لیے، سفر کتنا آسان ہو چکا ہے. ابھی ایسی ٹرین بھی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وقت کی سپیڈ سے بھی تیز چلے گی، تو آپ ود ان نو ٹائم آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچیں گے کیونکہ سپیڈ اتنی تیز بڑھا دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا. ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تم جانتے بھی نہیں ہو، جو تمہاری خوبصورتی کے لیے ہیں، جو تمہارے سفر کے لیے ہیں، جو تمہارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، جو تمہاری زینت کے لیے ہیں، فخر کا باعث ہے. گاڑیوں پہ آج فخر ہوتا نہیں ہے لوگوں کو. وَعَلَى اللَّهِ اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں تمہارے پاس، سیدھے راستہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وہ چاہتا تو سب کو ایک ساتھ ہدایت دے دیتا. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ کھینچ کے کسی کو روڈ پہ نہیں ڈال رہے، راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہے یہاں پہنچ جاؤ گے، یہ راستہ ہے یہاں پہنچ جاؤ گے. بس اس لیے آدھی دنیا بات مان رہی ہے اور آدھی نہیں مان رہی، ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ تعالیٰ کے زور اور طاقت سے باہر تو نہیں چلا گیا نا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو چوائس دی ہوئی ہے کہ مجھ تک آنا ہے، منزل تو میں ہوں، مجھ تک آنا ہے، یہ فیصلہ تم کرو. زبردستی تمہیں کوئی نہیں لے کے آئے گا، وہ بغیر خواہش کے. تو میری بات ماننے کے لیے فرشتے بھی ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپے. یہ جو درد ہے، تکلیف، جو قربانی دے کے ہم آتے ہیں نا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کی 40 سال کی 2 رکعتیں میری فجر کی 2 سنتوں سے کم ہی ہیں. ایک انسان ہے، ہم اٹھے ہیں فجر میں 2 رکعت پڑھی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار 40 سال 2 رکعت پڑھی، اتنی لمبی قیام، رکوع، سجدہ. اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ایسی بھی کوئی نماز پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، ایک لوگ آئیں گے جو فجر میں اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ان کی 2 رکعت آپ کی ان 40 سال کی نماز سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اور جو بھی سورہ پڑھے، ہم ابھی قربانی دے کے آئے نا. جبرائیل علیہ السلام کو نیند نہیں آتی، جبرائیل علیہ السلام کی کمر میں درد نہیں ہوتا، جبرائیل علیہ السلام بیمار نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کو غم نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دن میں کام نہیں ہے. اس لیے وہ جو ہمیں بستر سے گرمیاں ہو تو مصیبت، رات کو لائٹ نہیں تھی، نیند نہیں پوری ہوئی، صبح صبح لائٹ آئی ہے لیکن اٹھنا ہے، سردی ہو تو گرم بستر کیسے چھوڑیں، وہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے شاید اس کی کسی کو قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو قدر ہے. اس لیے جبرائیل علیہ السلام کی نماز پہ ہماری نماز فوقیت رہ جاتی ہے کہ یہ جو تکلیف ہے اس کا مجھے احساس ہے. ان اللہ غفور شکور، تمہارا رب بخشنے والا ہے، شکر گزار ہے. تھینک یو فار میکنگ دیٹ ایفرٹ. اور اس دن صبح اٹھنے کے لیے بہت شکریہ. آئی اپریشیٹ. ہم اپنے بچوں کو شکریہ نہیں بول سکتے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں شکریہ بولتے ہیں نا تو ہم آرام سے بس اس کا ترجمہ بدل دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والا ڈر نہ جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دل بڑا ہے، آپ بھی دل بڑا کر کے لکھ دیں. شین کاف را شکر وہی شکر ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، ورنہ نیچے ترجمے میں اکثر لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے. قدر کا لفظ ہے اردو میں، وما قدر اللہ حق قدری، وہی قدر کا لفظ ہے نا. قدر اللہ تعالیٰ بھی بول سکتے تھے تمہارا اللہ بڑا قدر نہیں، شکر گزار ہے. جو تم صبح فجر اٹھ گئے ہو، جو چھوٹی سی قربانی دی ہے، کبھی دل مار دیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، مجھے ہر تکلیف، ہر چیز کی قدر ہے. هو الذی، وہی تو ہے، انزل من السماء ماء، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برساتا ہے. منہ شراب، جسے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اسی میں سے تمہارے درخت پیتے ہیں. وفیہ تسیمون، اور پھر تم انہیں چراتے ہو. جانوروں کی بات ہو رہی ہے. ابھی تک اللہ تعالیٰ جانتے گھاس اگے گا تو جانور کھا سکیں گے، پھر تم جانوروں کو بھی کھاؤ گے، پھر تم سبزی بھی کھاؤ گے. اگلی دفعہ بارش ہو تو اللہ تعالیٰ یاد ہے. علم تری ان اللہ، تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کیسے آسمان سے پانی برساتا ہے. ینبت لکم، وہی پانی زمین پہ آتا ہے تو اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل اگتے ہیں. پرسوں ہم کوئی سورہ پڑھ رہے تھے جہاں سورہ عبس، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اور میں کل صبح آلو بخارا کھا رہی تھی اور کھاتے کھاتے چل رہی تھی, صبح کہیں جا رہی تھی, چلتے چلتے اسٹاپ آیا دماغ میں آیا, آپ رکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ حیران رہ جاتے ہیں. کلر کتنا پیارا ہے, صرف آؤٹر ٹیکسچر. اور میں نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ آلو بخارے کے بھی 2 کلر ہوتے ہیں. ہم بیٹھ کے کھا رہے تھے, ابو کہتے ہیں کہ یہ کالا والا اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا, ریڈ والا زیادہ میٹھا ہوتا ہے. اور میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں 2 رنگ ہوتے ہیں. اور یہ جو ذائقوں کا فرق ہے نا, یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہونے کی نشانی ہے. ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی پانی ہے, ایک ہی درخت ہے, اس کی ایک ہی ٹہنی پہ 2 آم لگے ہیں, دونوں کا ذائقہ ایک دوسرے سے الگ ہے. اگر خوراک پانی سب دونوں کو ایک مل رہا ہے تو ذائقہ دونوں کا ایک ہی ہونا چاہیے, ذائقہ دونوں کا الگ الگ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے ہونے کی نشانی ہے. بالکل. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کر دی نا, زیتون کی, کھجور کی, انگور کی, کسی دن ہم دیکھیں تو صحیح, اگر ہمارے گاؤں میں ہیں ایسے باغ تو وہاں جائیں, ورنہ یوٹیوب کے اوپر انگور کے باغ نکال کے دیکھیں کتنے پیارے لگتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ سب میں تمہارے, ابھی جو باہر ہم ساری دنیا کی بات کر رہے ہیں نا, سب گناہوں میں ملوث ہیں, ان سب کو ڈانٹنا نہیں ہے, ان سب کو یہ نہیں کہنا تم نماز نہیں پڑھتے, ان سب کو یہ سنا دیں گے نا اللہ تعالیٰ پیار سے ہی بات کر رہے ہیں. وہ تب دل پسیجیں گے. غصے سے کوئی نہیں سنتا, نفرت سے کوئی نہیں سنتا, گلٹی کرانے سے بھی کسی کا دل نہیں آتا. محبت کا احساس دلا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر رہے ہیں یہ سب کچھ. من کل ثمرات, بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بات کر دی, لیکن تم بات سن کے آگے مت بڑھ جانا, سوچو غور کرو, اگلی دفعہ دیکھو تو رک جا. وسخر لکم, اس نے مسخر کر دیے, تابع کر دیے تمہارے لیے رات اور دن. رات اور دن اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی بڑی بات ہے نا, اتنی بڑی, اس لیے بار بار قرآن میں دن رات دن رات دن رات کا ذکر کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنی زیادہ نشانیاں ہیں دن اور رات میں. کیا ہوتا ہے, اتنا بڑا پلانٹ ہے زمین اور وہ گھوم رہا ہے اپنے ہی ایکسس پہ, 2 دن اور رات ہو رہے ہیں. اتنا اس سے 1000 ملین گنا بڑا سیارہ ہے سورج, زمین اس کے گرد گھومے جا رہی ہے. اور وہ سیارہ بھی کھڑا ہوا نہیں ہے, سورج بھی موو کر رہا ہے, اتنی تیز سپیڈ سے چل رہے ہیں. ہم سب فی الحال فضا میں, اسپیس میں اتنی تیزی سے موو کر رہے ہیں. اور ویسے بھی رات اور دن ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے, لیکن اس روشنی کے بعد پھر اندھیرا بھی آئے گا. ایک مشکل کا فیز گزر گیا, پھر آرام, پھر مشکل. زندگی ہے ہی ایسی, زندگی ایسی ہی چلے گی. والشمس والقمر, اتنا بڑا جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ 1 ملین 10 لاکھ زمینیں ایک سورج میں آ سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سورج میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, تمہارے لیے تابع کر, تمہارے کام پہ لگا دیا اس کو. تمہاری فجر ظہر عصر مغرب عشاء سورج سے ہوتی ہے, اتنا بڑا, اور ایک انسان کے کام پہ لگا. ایک انسان کو بتانا ضروری ہے, اس کی روشنی, اس کی توانائی, اس کو زندگی, اس کو انرجی, وائٹامن ڈی دینا ضروری ہے. والنجوم, اور ستارے, مسخرات بامری, اسی کے امر سے مسخر ہیں, بے شک ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اگلی بار صبح ہو تو وی ہیو ٹو ونڈر, صبح اور رات ہمیں پتہ ہے جب ہو رہی ہوتی ہے, جب صبح بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جب رات بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے پہلے کے 15 منٹ کتنے پیارے ہوتے ہیں. اگر ہمارے گھر سے ہمیں سورج ڈوبتا ہوا دکھ جاتا ہے, اگر کسی کے چھت پہ ہے ایسا, تو پھر تو دیکھیں 2 طرف آسمان پہ 2 الگ الگ دنیایں ہیں. ایک طرف سب کچھ گرے ہے, آوازیں اتنی پیاری آ رہی ہیں, اور غروب کی طرف آپ کو لیئرز نظر آتی ہیں, کلرز. ریڈ کلر کی لیئر ہے, پرپل کلر کی لیئر ہے, پنکش ہے, اورنج, آسمان پہ رنگوں کی. پرسوں آئی تھنک سیٹرڈے والے دن بارش نہیں ہوئی ہمارے اس ایریا میں, لیکن بادل تھے بہت گھنے, اور ان بادلوں سفید, بالکل سفید بادل گھنے, اور انہیں پتہ نہیں کہاں سے سورج کی روشنی پڑ رہی تھی. اتنے پیارے لگ رہے تھے, اتنے پیارے کہ آپ سب باہر کام کرنے آتے ہیں, مڑ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ رک گئے. نہیں رکیں گے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے. قرآن پڑھ لیا, اب نظر آیا کہ بھائی یہ دنیا دیکھ رہی کس نظر سے تھی. اب سے پہلے بھی ہم جب جاتے ہیں نا, پارکس جاتے ہیں, کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں, باہر گھومنے جاتے ہیں, ہمیں سے کچھ لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا گھر ہی بیٹھنا. قرآن پڑھنے کے بعد شوق ہوتا ہے کہ نہیں اب میں جا کے دیکھوں. اب کیونکہ درخت دکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دکھ رہے ہیں, سورج دکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں, سایہ دکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سایہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, وہی تو ہے, سَخَّرَ الْبَحْرَ,
جس نے دریا تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، اور ٹھاٹھے مرتا پانی ٹھنڈا صاف، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ مچھلی کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نہیں بائی ڈیزائن ہے، کیسے ہو گیا تم جا کے مچھلی نکالتے ہو اور فرائی کرتے ہو اور کھا لیتے ہو؟ میں نے تیار کیا تمہارے لیے سب کچھ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم اس میں سے جیولری نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ اگلی بار ہم چاہے وہ سمندری موتیوں کا ہے یا نہیں ہے، وہیں سے آئیڈیاز آئے نا انسان کو جیولری بنانے کے، چاہے ہم نیکلس پہن رہے ہیں، بریسلیٹ پہن رہے ہیں، گٹھیاں پہن رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میرے ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے نہ اچھے کپڑے پہننے سے، نہ جیولری پہننے سے، ہاں بس تھوڑی سی حدود بتا دی کہ اس حد کے اندر آپ کو جو جیسا کہ چوڑیاں پہنے ہیں خوش ہو رہے ہیں، اللہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اور آیت یاد آ رہی ہے، ہلیتن جیولری ہے جو تم پہنتے ہو اور میں نے تمہارے لیے مسخر کیا یہ سارا کچھ۔ وتر الفلک، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فیہ، پانی کو چیرتے ہوئے گزرتی جاتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ آج بھی ہمارے ملک میں زیادہ تر جو موبائل فونز ہیں، گاڑیاں ہیں، فریجز ہیں، جو بھی ہے، یہ بحری جہاز کے تھرو ٹریول کر کے آتا ہے۔ تو کتنے سارے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے اس سے۔ ابھی جو گاڑیاں جو لوگ دکانیں لگا کے صرف یہاں بیچ رہے ہیں ان کا بھی، جس نے آئس کریم کی دکان لگا لی ہے اس کا بھی، جو گھر میں بھی فریج کے تھرو کوئی کام کر رہا ہے اس کا بھی، کہ اتنا بڑے دریا اس کے اوپر چلتے بڑے اتنے بڑے بڑے بحری جہاز میں نے مسخر کیے ہیں تو وہ ایسے چل رہے ہیں، ورنہ انہوں نے تباہی مچانی تھی۔ ہر چیز کو میں نے ٹرین کر کے بھیجا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے تو دیکھے ہیں نا ٹرین چیتے اور شیر ہوتے ہوئے، ہم نے ان سب چیزوں کا ٹرین ہونے کا عمل نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ ہمیشہ سے ایسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے، میں نے انہیں ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ تمہارے کام آ سکیں، تم ان سے کام لے سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہیں۔ زلزلہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے 30 سیکنڈ 30 منٹ لگتے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا، زمین یوں جھول رہی ہے۔ یہ زمین کی اوریجنل حالت زلزلے کی ہے۔ جب بھی ہم جیسے ہی مری روڈ پہ جاؤ تو پہاڑ دکھنے لگتے ہیں نا، ہمارے تو آس پاس ہیں پہاڑ، اسلام آباد میں پہاڑ دیکھیں گے تو کیا یاد آئے گا کہ جو میرے پاؤں کے نیچے زمین سٹیبل ہے نا، جو ہل نہیں رہی، مجھے لے کے ڈول نہیں رہی، اس کو جگہ پہ رکھنے کے لیے اتنا بڑا کیل ٹھوکا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہلنا نہیں ہے اب یہاں سے۔ اتنے بڑے بڑے انسان اس کو چڑھ نہیں سکتا، اتنا اونچا پہاڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زیادہ اہم ہو کیونکہ تم نے ہاں کر دی تھی ٹیسٹ کے لیے، اس پہاڑ نے نہ کر دی تھی، اسے اب تمہارے کام پہ لگا دیا کیونکہ تم نے بڑے امتحان کے لیے ہاں بول دی۔ عالم اروان میں ہم انسانوں سے، آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے، 4 اللہ تعالیٰ نے نام لیے، ان سب سے پوچھا گیا تھا۔ انا عرضنا الامانہ، ہم نے یہ امانت پیش کی، سب نے کہہ دیا یا اللہ نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ وحملها الانسان، کیوں نہیں کر سکتے؟ واشفقنا منہا، یہ مشکل ہے، بھاری ہے، ہمیں پتہ ہے ٹیسٹ کتنا بھاری ہے، اب انسان کمر ٹوٹی ہوئی ہے سب کی، ٹیسٹ تو بھاری ہے، قرآن بھی آسان نہیں ہے۔ ایسے کیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو تم اسے دیکھتے ریزہ ریزہ ہوتے، انسان کا دل کیسے قبول کر لیتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جب آپ پورا کا پورا قرآن لیتے ہیں نا تو ایک دفعہ توڑتا ہے، آپ بت گرانے بولتا ہے، منع کرتا ہے، اسٹینڈ لینے بولتا ہے، تو زندگی ٹوٹتی ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہیں۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور نہریں ہیں اور راہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ندی نالے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت دے۔ وَعَلَامَاتٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا، اور بھی بہت سی نشانیاں، ابھی تو میں تھوڑا بتایا ہے اور بہت کچھ ہے، بہت کچھ تمہیں دکھ رہا ہے، بہت کچھ نہیں دکھ رہا۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے بھی ہیں، ہم یہتدون، جو تمہیں راستہ دکھاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے پرانے زمانے میں رات کے وقت سفر ہوتا ہی ستاروں کی مدد سے تھا۔ آج بھی اگر ہوائی جہاز کا وہ سسٹم خراب ہو جائے نا جو بتاتا ہے راستہ، تو وہ ستارے کی مدد سے ہی نیویگیٹ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے۔ آج کے دور میں بھی جب آپ کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے تو آپ واپس اللہ تعالیٰ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ افمن یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کم اللہ یخلق، اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ جو میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے، یہ وہ سارے پیر فقیر، وہ سارے انسان جن پہ تمہیں بھروسہ ہے، وہ سارے انسان جن کے آگے تم خوار ہو رہے ہو، کیا انہوں نے کیا یہ سب؟ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ تو کیا تم نے بنانے والے اور نہ بنانے والے کو برابر تو نہیں کر دیا؟
پیدا کرنے والے اور نہ پیدا کر سکنے والے کو ایک ہی صف میں تو نہیں کھڑا کر دیا؟ کہیں یہ تو نہیں ہو گیا کہ پیدا کرنے والے کا حکم کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے اور مخلوق کا حکم بڑا چلا جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دو لوگوں کو خوش کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہے یا امی ابو ہیں، بیچ میں سے کوئی انسان تو نہیں چن لیتے؟ تو افا یخلق، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا؟ افلا تذکرون، پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ کی ایک نعمت کو، بہت سب نہیں کا ایک، لا تحصوها، نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی دی، بولنے کی دی، نہیں۔ آج تک مجھے اور آپ کو، پوری زندگی تو بڑی دور کی بات ہے، آج کے دن میں دیکھنے نے کہاں آسانی کی ہے، کتنے کام جلدی ہو گئے تھے۔ کیا ہوتا اگر میں دیکھ نہ سکتی اور کر رہی ہوتی؟ کہاں سے اسکول الگ جگہ جا کے سیکھنا پڑتا ہے، سب سکھانا کیسے بناتے، ہو سکتا ہے بن جاتا آہستہ آہستہ ٹریننگ کے تھرو سیکھ لیتے، کتنے کام ہے نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز آج تک، جو ابھی راستہ دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے پتھر کہاں ہے، گلی کہاں سے مڑنی ہے، کہاں سے رکشہ آ رہا ہے، ورنہ تو کسی کی مدد چاہیے، کوئی مدد کروا دے۔ ایک نعمت صرف دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے شمار کرنا چاہو، گنو، شکر گزاری نہیں، گننا بھی چاہو کہ اس ایک نعمت نے کہاں تمہیں بچایا ہے، گن نہیں سکتے ایک نعمت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ گنوا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا اور بھی بڑا کچھ ہے، بس اتنے پہ غور کرو فی الحال۔ ان اللہ، لیکن میں اس پر بات پہ تمہیں پکڑوں گا نہیں کہ تمہیں احساس نہیں ہوتا، لغفور، تمہارا رب بخشنے والا ہے، اسے پتہ ہے انسان کی حدود، اسے پتہ ہے انسان کے مسائل، اسے پتہ ہے انسان کی فطرت، رحیم، محبت کرتا ہے تم سے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے مسلمان ہے، محبت اس دنیا میں سب سے برابر ہے، مر جائیں گے تو پھر فیصلے ہوں گے وہ محبت کنٹینیو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ واللہ یعلم، اور اللہ وہ تو جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون، اور یہ جنہیں تم بلاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میں نے اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا ہے نا، تو اس کا سب سے پہلا، بہت پیرامیٹرز ہیں، اللہ سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ خالق تو ہو، کچھ تو پیدا کیا ہو اس نے، اور کچھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ڈالا ہے، پہاڑ، زمین، آسمان، ستارے، جو ان کی ہمارے سے بات کی ہے، نہیں، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان سب سے کہا مکھی پیدا کر کے دکھاؤ، مکھی پیدا کر کے دکھاؤ۔ والذین یدعون، مزے کی بات یہ ہے یہاں عبادت کی بات نہیں، اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میرے سوا، یہ جنہیں تم پکارتے ہو میرے سوا، بھروسہ کس پہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے اگر جیب میں پیسہ ہے اور یہ یقین ہے کہ کام ہو جائے گا تو یقین اللہ پہ نہیں، آپ کو پیسے پہ۔ جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پہ یقین ایمان ہے کہ پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا، پر مجھے یہ پتہ ہے کہ ہو جائے گا، پتہ نہیں ہے کہ کیسے بچیں گے، پر یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، یا ڈوبنے بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی ہوگی۔ صرف کامیابی تو ہم اللہ کے سپورٹ نہیں کرتے نا، کامیاب کریں نا کام کریں فی الحال کے لیے، اللہ آپ کی مرضی، آئی سرنڈر۔ ہندو لوگ ایک کورس کروا رہے ہیں صحت کے اوپر، ان کی صحت کے 8 ہیبٹس میں، عادتوں میں ایک عادت پتہ ہے کیا ہے؟ لیو ان دا موڈ آف سرنڈر، ہر وقت تسلیم کی حالت میں رہیں، جو ہو جائے قبول کر لیں، یہ نہ کہ لائٹ کیوں چلی گئی، موٹر کیوں خراب ہوگی، بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، نالے کا پانی اوپر کیوں آ گیا، میرا بیٹا بدتمیز، لیو ان دا موڈ۔ ہندو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی مسلمان کتاب نہیں پڑھی، عبادت کی نظر سے بھی نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ مان جایا کریں، جو ہو رہا ہے اس کے آگے سر جھکا لیں، کم از کم اس سے ٹکرے مارنا بند کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ اچھا یہ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اتنی سادی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ شکایتیں، کڑنا، گلے شکوے ختم ہی نہیں ہو رہے، فلاں نے ایسے کہہ سکتے نہیں، کہہ دیا نا، مان جائیں، کہہ دیا، صحیح کہا ہے غلط کہا ہے بات کی بات ہے، کیوں کہا ہے آج سے کیا ہو جائے گا، پتہ لگ بھی گیا کہ کیوں کہا ہے تو کیا کریں گے، آگے کیا کریں گے، جھگڑا بڑھانا ہے۔ لیو ان دا موڈ آف سرنڈر، ہر بات پہ سرنڈر تو ہمارے دین کا نام ہی ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سر جھکا لیتا ہے، جو بات مان لیتا ہے، حکم پہ سر جھکا، یا اللہ آپ کا حکم ہے میرے بیٹے نہیں ہوں گے، سر آنکھوں پہ، میں نہیں جا کے ہر روز دم ضرور کرا، آپ کا حکم ہے میرے بچے میں سے کسی میں کوئی کوئی فالٹ آ گیا، کوئی بول نہیں سک رہا، کوئی ویسے کسی بھی بیماری کا شکار ہے، اب نہیں درباروں کے چکر کاٹنے ہر دوسرے دن، اللہ آپ کی مرضی۔ جہاں تک ڈاکٹر کی بات ہے، تھوڑا ٹھیک کروائیں، کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے کوشش کرتے رہتے ہیں،
وہ ان مزاروں کے چکر تو نہ لگائیں جو جھوٹی پھوکیں مار دیتے ہیں اور کچھ ہوتا بھی نہیں. والذین یدعون، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ والی بات کتنے بڑے تمہید کے بعد کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ نہیں کی، پہلے سکھایا، سمجھایا، دکھایا، پھر کہہ رہے ہیں کہ بنانے والا اور نہ بنانے والے کو برابر کھڑا مت کرو، برابر ہو نہیں سکتے. جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی نہیں بناتے، وہم یخلقون، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں. اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، ان میں جان بھی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. جس مزار میں جا رہی ہوں دعا کرنے، وہ بیچارے کو تو یہ نہیں پتا قیامت کب آنے والی. ہو سکتا ہے اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا پکار رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا قیامت کب آنے والی. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے اس میں. ہو سکتا ہے جس انسان کو جا کے لوگ پوج رہے ہیں قبر میں واقعی نیک بندہ ہو. اب پیچھے والوں کی غلطی ہے، پیچھے والوں کی گردن نہیں پکڑیں گے اللہ تعالیٰ. قیامت والے دن وہ تو بری ہو جائیں گے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک واحد الہ ہے، ایک ہے. حضرت بلال کا جب وہ جملہ یاد آتا ہے نا کہ ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، اور ایک جملہ وہ کتنی محبت سے بولتے ہوں گے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، انہیں ساتھ سے گزرتے ہوئے کسی نے منع بھی کیا تھا کہ تھوڑی دیر بولنا بند کر دو، احد احد احد، ایک ہی ہے. کیونکہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے چار ہیں ان کو کچھ تو مانو. احد ایک ہی ہے، اب جان بھی جائے گی تو ایک ہی ہے، اب سر نہیں جھکا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بس احساس ہو جائے. قرآن پڑھتے ہیں نا تو محبت کے سوا کچھ نہیں جا رہا ہوتا اندر، محبت ہی محبت چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ انڈیل دیتے ہیں اندر. پیار کرتا ہوں میں تم سے، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرو، یہاں نہیں جاؤ. غصہ تو نہیں کرتے. جن پہ کرنا ہوتا ہے پھر وہ کوئی پیک کے ہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہی فرعون سے بات کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولا لینا، نرم، کانسٹنٹلی. یہ نہیں کہ پہلے کے 5 منٹ آرام سے بات کی بعد میں آپ کو غصہ آ جائے، مستقل آخر تک نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ یاد کر لیں اللہ کو، ہو سکتا ہے وہ خوف پکڑ لیں. فرعون سے بات کرنی ہے اور نرم لہجے میں کرنی ہے. تو ہماری اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بلکہ اور ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد آئیں. نشانی ہمیں کسی تک پہنچاتی ہے نا، نشانی کسی کی یاد دلاتی ہے. نشانی کس سے پتہ چلتا ہے اسلام آباد کی طرف یہ راستہ موڑنا ہے. پہاڑ کو دیکھا اس نے اللہ کی طرف موڑ دیا. نشانی کسی تک واپس لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو نشانی